أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سجاوار ہے جو احکم الحاکمین ہے، جو مالک الملک ہے، جو دنیا کا چپے چپے کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جس کی قدرت دنیا کی ہر شے پر غالب ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً ہماری آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور فرما ہو کہ جس کی بدولت اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسا پیارا سا مذہب ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. میرے محترم بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ آیت کریمہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس مناسبت سے اس آیت کے ضمن میں میرا آج کا موضوع ہے، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ سورہ حدید کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو، اپنے ایمان والے بندوں کو، اپنے مسلمان بندوں کو ڈانٹا ہے. جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کو ڈانٹتا ہے اور چھوٹے کی غلطی ہوتی ہے تو وہ چپ چاپ اس کو سنتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ڈانٹ رہا ہے میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. اے میرے ایمان والے بندو، اے میرے مسلمان بندو، اے میرے مومن بندو، اے میرے ایمان والے بندو، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا. کیا ابھی تمہارے اوپر وہ ٹائم نہیں آیا ہے؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا ابھی تمہارے اوپر وہ ٹائم نہیں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر سن کر تمہارے دل پگھل جائے، اللہ کا کلام سن کر، قرآن سن کر، قرآن کی آیتیں سن کر تمہارے دل جھک جائے، تمہارا دل نرم ہو جائے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے. اس کے بعد کہتا ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ. اے میرے مسلمان بندو، اے میرے مومن بندو، تم یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا، تم عیسائیوں کی طرح نہ ہو جانا، تم اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا. ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، تورات دی، انجیل دی، موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. فطال علیہم الامد. ان کے رسولوں کے گزرنے کے بعد 100 سال کے بعد، 200 سالوں کے بعد ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا. فقست قلوبکم. ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل کٹھور ہو گئے، ان کے دل پتھر کی طرح ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اور ان کی اکثریت اور ان کی میجورٹی گناہوں میں مبتلا ہو گئی.
یہ قوم، یہ یہود و نصارہ جیسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سربلندیاں دی، کتابیں دی، رسول بھیجے گئے، لیکن ان کے رسولوں کے گزرنے کے بعد ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، عبادات میں، عمل میں، عقیدے میں، ہر چیز میں مست کر کے رکھ دیا، تحریف کر کے رکھ دیا، اور ان کے دل پتھر کی طرح ہو گئے، ان کی اکثریت، ان کی میجورٹی گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ یہ آیت کریمہ صحابہ اکرام کے سامنے نازل ہوئی۔ صحابہ اکرام کا ایمان اور ہمارا ایمان میں کتنا فرق ہے میرے بھائیوں، دونوں میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارا ایمان یہ ہے، اگر عبادت میں ہم پرفیکٹ ہیں تو اور اگر عبادت میں ہیں تو عمل کر رہے ہیں تو شریعت میں نہیں، عبادات میں عمل کر رہے ہیں تو شریعت میں نہیں، عبادات اور عقیدے کے معاملے میں عمل ہے تو اخلاق میں نہیں، تہذیب میں نہیں، معاشرت میں نہیں۔ آج عقیدے سے لے کر معاشرت، معاملات، اخلاق میں دیکھے جائیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شریعت جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایسی شریعت میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی شریعت میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں جو شریعت ایسے روشن ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ ایسی شریعت کو رہتے ہوئے آج صبح و شام تک کی جو ہماری زندگی کے گزر و بسر ہوتے ہیں، جس تہذیب، جس کلچر کو اپنا کر چلتے ہیں، جس کلچر کے سائے میں ہم اور آپ سانسیں لیتے ہیں، اس میں غیر قوموں سے لی گئی رسمیں، غیر قوموں سے آئی ہوئی روایتیں ہمارے گھر کے اندر گھسی ہوئی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ صحابہ اکرام کے سامنے نازل ہوئی اور یہ پیغام دیا، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اے میرے نبی کے صحابہ، اے میرے نبی کے اوپر ایمان لانے والے میرے نبی کے صحابہ، کیا تمہارے اوپر ابھی وہ ٹائم نہیں آیا ہے، وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر سن کر تمہارے دل پگھل جائے، تمہارے دل نرم ہو جائے؟ یہ صحابہ اکرام کا ایمان تھا میرے بھائیوں۔ صحابہ اکرام کے اعمال میں، صحابہ اکرام کی زندگی کے جو شب و روز کے جو معاملات تھے، عبادات میں ہو یا عمل میں ہو، شریعت میں ہو، عقیدے میں ہو یا معاشرت میں ہو یا اخلاق میں ہو، کوئی کمپیریزن، کوئی مقابلہ ہمارا اور آپ کا ہے میرے بھائیوں؟ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت نازل کر کے اپنے نبی کے صحابہ کو ڈانٹ رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ مدینہ میں پہنچے تو ہنسی مذاق بہت زیادہ کرنے لگے تھے، کھیل کود ان کو بہت زیادہ پسند آنے لگا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے اپنے نبی کے صحابہ کو ڈانٹا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ اکرام تو راتوں کو تہجد پڑھا کرتے تھے، اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، اگر وہ تھوڑا بہت ہنسی مذاق بھی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈانٹ رہا ہے۔ ذرا سوچو ہمارا اور آپ کا کیا انجام ہوگا؟ ہمارے تو 24 کے 24 گھنٹے اللہ کی نافرمانیوں میں گزر رہے ہیں، غفلت میں گزر رہے ہیں، نماز سے دوری بنائے ہوئے ہیں۔ جب اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو ڈانٹ رہے ہیں تو سوچو میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس آیت پر کہاں فٹ ہو رہے ہیں؟ کہاں فٹ ہو رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو، یہ قرآن، یہ کلام سن کر بھی تمہارے دلوں کے اوپر کوئی اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میرے بندو، قرآن تو وہ کلام ہے، اس قرآن کے اندر تو وہ پاور ہے، وہ کشش ہے، وہ طاقت ہے، وہ ڈائریکشن ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ یہ قرآن تو اتنی اثر والی کتاب ہے، اتنی اثر والی کتاب ہے، اگر ہم نے اس کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے چور چور ہو گیا ہوتا، پہاڑ بھی جھک گیا ہوتا۔ یہ قرآن ایسی کتاب، اثر والی کتاب ہے، لیکن اس کی آیتیں ہمارے دلوں کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے میرے بھائیوں۔ آج
ساری محنتیں دل کے اوپر ہی ہو رہے ہیں، ساری محنتیں باڈی پر ہو رہے ہیں، دل پر کوئی محنت ہی نہیں میرے بھائیوں۔ آج ساری کی ساری محنتیں باڈی کے اوپر ہی ہو رہے ہیں، ساری کی ساری محنتیں آج باڈی کے اوپر ہو رہے ہیں، دل پر کوئی محنت ہی نہیں۔ جانتے ہیں دل کی کیا اہمیت ہے؟ دل کے اندر سے ایمان نکل جائے، دل کے اندر سے اللہ کا ڈر اور خوف نکل جائے تو یہ دل مردہ ہو جاتا ہے، اور مردہ جب دل ہو جائے تو انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بھائیوں کہ انسان کی باڈی کے اندر دل ہے، اگر اس دل کے اندر سے اللہ کا خوف نکل جائے، ڈر نکل جائے تو پھر انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، میرے بندو ہم نے بہت سارے جنات اور بہت سارے انسانوں کو جہنم کے لیے تیار کر لیا ہے، ان کے لیے جہنم پکی ہے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے سینے میں دل تو ہے مگر اس دل کے اندر قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اللہ کے خوف کا ان دلوں میں کوئی گزر نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے ان دلوں کے اندر کوئی احساس نہیں ہے۔ دل تو ہے مگر دل کے اندر کوئی اثر نہیں ہے، دل تو ہے لیکن دل کے اندر کوئی وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں مگر آنکھوں کے اندر بینائی نہیں ہے، آنکھیں تو ہیں، اللہ کے عذاب کی نشانیاں قدم قدم پر تو دیکھ رہے ہیں مگر اس کی زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں آ رہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی آنکھوں سے اللہ کے عذابات، اللہ کی عبرتناک عذابیں اور انسانوں کو ہوشیار کرنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً اپنے عذاب کو بھیجتا رہتا ہے، ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عذابات کا مشاہدہ ہمیں اور آپ کو کراتا رہتا ہے۔ حالیہ دنوں میں جو ترکی کے اندر جو حادثات ہوئے، جو زلزلہ آیا، کئی عمارتیں زمیں بوش ہو گئی، کتنے گھر، کتنے آشیانے اجڑ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے زلزلے اور ایسے حادثات، کبھی سیلاب کی شکل میں، کوئی کسی اور شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں اور آپ کو دکھاتا ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے ان عذابات کی نشانیاں قدم قدم پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دکھلاتا ہے کہ ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ایسے حادثات آتے ہیں۔ یہ زلزلے، یہ حادثات ہمیں اور آپ کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم خواب غفلت میں نہ سوئے رہے، ہم دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں، اللہ رب العالمین کو منائیں۔ اگر اس زمین پر، اللہ کی اس زمین پر اللہ کی خلقت سے تحریف کیا جائے، اللہ کے تخلیق کو بدلنے کی انسان کوشش کرے، اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس دھرتی کے اوپر LGBT جیسے چیزوں کو، برے افعال کو مانیتا دیا جائے تو پھر اللہ کے قدرت کو جلال نہیں آئے گا تو پھر کیا آئے گا؟ میرے محترم بزرگوں، وہاں کے جو ویڈیوز آتے ہیں یقیناً دل دہلا دینے والے ہیں، یقیناً دل دہل جاتے ہیں، لوگوں کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ایک عمارت گرتی ہے، ایک حمل والی عورت اپنی حمل کو ساقط کر دیتی ہے، ماں تو اس دنیا سے کوچ کر جاتی ہے، اس دار فانی کو الوداع کہہ دیتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی وہ نشانیاں آپ دیکھیں کہ وہ بچے صحیح سالم، اسے بچا لیا جاتا ہے، اسے اس ملبے سے، اس عمارتوں کے نیچے سے نکال لیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں نہیں ہے تو کیا ہے؟ جب ایسے حادثات، ایسی چیزوں کا جب دیکھنے کا مشاہدہ ہوتا ہے تو سورۃ الحج کی وہ آیت کریمہ یاد آتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا، جس کے اندر ایسے زلزلہ دنیا کے اندر برپا ہوگا
جس زلزلہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحج کی ابتدائی آیات میں بتلایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ سورۃ الحج کی ابتدائی 2 آیتوں میں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سارے بندوں سے مخاطب ہو کر قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ اپنے سے ڈرنے کی تعلیم اپنے بندوں کو دے رہا ہے۔ اللہ نے کہا، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیے قیامت کو زلزلہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے، ایک ایسا زلزلہ جو صرف زمین پر نہیں، آسمان پر نہیں، ساری کائنات میں ہوگا۔ دنیا میں زلزلہ آتے ہیں زمین کے کسی مخصوص علاقے، زمین کے کسی مخصوص خطے میں چند سیکنڈوں کے لیے آتے ہیں، ایسی تباہیاں مچتی ہے کہ آبادیاں مٹ جاتی ہے، بستیاں نابود ہو جاتی ہے۔ سوچو میرے بھائیوں، اور یہ قیامت کا زلزلہ جو ساری کائنات میں محیط ہوگا، اس وقت کا کیا عالم ہوگا، اس وقت کیا ہوگا۔ اس لیے کہا گیا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور جب یہ زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور حمل والی عورتیں حمل ساقط ہو جائے گی، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ مدہوش ہیں، حالانکہ وہ مت والے نہ ہوں گے، وہ مدہوش نہ ہوں گے، وہ کوئی شراب نوشی نہ کیا ہوگا، وہ نشے میں نہ ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ میرے بھائیوں، قیامت کی شدت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانا چاہا، سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی ممتا کی مثال دی، کہا کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن مائیں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائیں گے۔ ماں اپنے بچے پر سب سے زیادہ مہربان ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ممتا یہ دنیا میں محبت کا اعلیٰ سے اعلیٰ ترین درجہ، اور ممتا کا، وفاداری کا سب سے زیادہ مظہر اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ ماں کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کو جب سمجھانا چاہا تو وہاں ماں کی ممتا کی مثال دی۔ میرے محترم بزرگوں، یہ ایسے حادثات ہمیں اور آپ کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم خواب غفلت میں نہ سوئے رہ جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہے مگر آنکھوں کے اندر بینائی نہیں ہے، آنکھیں تو ہیں، اللہ کے عذاب کی نشانیاں دنیا کے خطے اور بہت سارے جگہوں پر ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ کی عذاب کی نشانیاں قدم قدم پر تو دیکھ رہے ہیں، مگر اس کی زندگی میں، اپنی زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں آ رہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، مگر اس کی زندگی میں ہم اپنی زندگی کا کوئی محاسبہ نہیں کرتے ہیں، ہم اور آپ سدھرنا نہیں چاہتے ہیں، ہمارے اندر دینداری کیسے آئے، ہم نمازوں کے قریب بھی نہیں آتے۔ ایسے حادثات ہم دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی غفلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے پاس کان تو ہیں مگر قرآن و حدیث کو سننے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے۔ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح سائر الجسد، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح سائر الجسد،
اے لوگو، انسان کے شریر کے اندر، انسان کے باڈی کے اندر، انسان کے بدن کے اندر ایک پارٹ ایسا ہے، ایک حصہ ایسا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا بدن صحیح ہے، اگر وہ گڑبڑ ہے تو پورا بدن گڑبڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کیا تو صحابہ اکرام سے پوچھ بیٹھا، صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بیٹھا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سا پارٹ ہے، وہ کون سا حصہ ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا، اعلیٰ وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ دل اگر درست ہے تو پورا بدن درست ہے، اگر دل گڑبڑ ہے تو سب کچھ گڑبڑ ہے میرے بھائی۔ ایک ہوتا ہے آنکھوں کا اندھا، ایک ہوتا ہے دل کا اندھا۔ جس دل میں ایمان کی شمع نہ ہو، جو دل قرآن کی آیتیں سن کر کانپنے نہ لگے، لرزنے نہ لگے، اللہ کے عذابات کی نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف انسانوں کے سینوں کے اندر جو دل ہے، اس دل کے اندر اللہ کا خوف نہ بیٹھا، اللہ کے خوف سے وہ دل معمور نہ ہوا تو وہ دل اندھا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اندر فرمایا، سورۃ الحج کی آیت نمبر 46 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندو، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ میرے بندو، آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے تو چلے گا، لیکن دل اگر اندھا ہو جائے، دل کی بینائی ختم ہو جائے، دل کا اندھا ہو جائے تو پھر انسان کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہتا، کوئی بھلائی باقی نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں، میں پھر آپ کو وہی آیت یاد دلاتا ہوں، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ اے ایمان والو، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر تمہارے دل لرز جائے، تمہارے دل جھک جائے، تمہارے دل نرم ہو جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں اور آپ کو یہی پیغام دیا، لیکن آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے، ہمارے اور آپ کے دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ انسان کا دل اتنا کٹھور ہو گیا، اللہ کے عذابات اور اللہ تعالیٰ کے ہونے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے حادثات بھی ہمیں بیدار نہیں کر سکتے۔ ہمیں بیدار ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کے، اللہ رب العالمین جو ایسے حادثات لاتے ہیں، ہمیں بیدار ہونے کی جگہ ہمارا دل اتنا کٹھور ہو چکا ہے، اتنا سخت ہو گیا ہے، اس دل کے اوپر ایسے مہر لگ چکے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، آج ہم اور آپ جس دور میں ہیں، اللہ پہلے پارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جس نے بڑی اللہ کی نافرمانی کی تھی، بڑی جرأت کی تھی۔ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ اے بنی اسرائیلو، اے یہودیو، تم اللہ کی اتنی نافرمانی کی، تمہارے دل تو سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اتنے سخت دل ہو گئے کہ پتھر بھی ان کے سامنے فیل ہو جائے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار۔ پتھر تو کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر سے نہریں بہنے لگتی ہیں۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله۔ پتھر تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے پانی گھس گھس کر نکلنے لگتے ہیں، پتھر تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے جھک جاتے ہیں، مگر اے یہودیو، تمہارے دل تو اللہ کے خوف سے کبھی جھکتے نہیں ہیں، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ یہ بات اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہی ہے۔ افسوس کہ آج میں سوچتا ہوں، لیکن آج ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات آج ہمارے اوپر فٹ ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو، ہم موتیں دیکھ رہے ہیں، ہم دنیا میں اٹھنے والے جنازے اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھ چکے ہیں، مردوں کو نہلاتے ہوئے،
مردوں کو نہلاتے ہوئے ہم اور آپ اپنے ہاتھوں سے نہلاتے ہیں، نہلانے کے ٹائم بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی۔ ہم دنیا میں ہونے والے حادثات کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، 4 دن ہم غم مناتے ہیں، اپنے مرنے والے فرزند کے اوپر، اپنے مرنے والے رشتہ داروں کے اوپر آنسو بہاتے ہیں، اس کے بعد کوئی موت کو یاد نہیں رکھتا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً اپنے عذابات کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں، قیامت کبریٰ سے پہلے قیامت صغریٰ کے چھوٹے چھوٹے عذابات ہمیں اور آپ کو دکھاتے رہتے ہیں، تاکہ ہم خواب غفلت سے جگیں، خواب غفلت سے بیدار ہو جائے۔ یقین مانیے، جب اللہ کی اس کائنات میں، اللہ کی اس دھرتی پر اللہ کی نافرمانی کی جائے گی، اللہ رب العالمین کا کھایا ہوا، اللہ رب العالمین کی تمام تر نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی ناشکری کی جائے گی، اللہ رب العالمین کے ساتھ بغاوت کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنے سینے میں بسانے کے بجائے اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کیا جائے گا، تو اللہ رب العالمین کی قدرت کو تو جلال آئے گا ہی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کسی نہ کسی شکل میں ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے، ہمیں آزمائشوں میں ڈال کر کے ہمیں پرکھنے کے لیے، ہماری ایمان کو جانچ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ابتلائی مصیبت و آزمائش میں ضرور ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو اپنے مخلوق کی تخلیق فرمائی، لقد احسن والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اچھے ڈھانچے کے اندر پیدا کیا، سب سے بہترین مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور انسانوں میں سب سے اشرف المخلوقات ہمیں اور آپ کو بنایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تخلیق کردہ چیزوں میں اگر مداخلت کی جائے گی، اسے تحریف کیا جائے گا، اسے چینج کیا جائے گا، LGBT جیسے برے افعال کو مانیتا دے کر اسے لاگو کیا جائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو جلال نہیں آئے گا، تو پھر کیا آئے گا میرے بھائیوں؟ 29 سے 30 ملکوں کے اندر LGBT جیسے برے افعال کو مانیتا دی گئی۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں اور آپ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ان حادثات سے ہمیں اور آپ کو جاگنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ خواب غفلت سے بیدار ہو کر ہمیں اور آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو مسجدوں کا رخ کرنا چاہیے۔ اب تک جو بھی ہم اور آپ غفلت میں سوئے رہے، ان حادثات یہ کسی مخصوص خطے میں آئے ہیں، یہ کسی مخصوص صرف خطے میں ہی آئے ہیں، آج ہمارے اور آپ کے پاس بھی آ سکتا ہے، یہ عذابات، یہ زلزلے ہمارے اور آپ کے پاس بھی آ سکتا ہے۔ ہم اور آپ بھی گناہوں کے کم حدوں کو پار نہیں کیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ بھی رات شب و روز دوسروں کے کلچروں کے سائے میں لی گئی دوسرے قوموں کے کلچروں کے سائے میں ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی پکڑ میں لے سکتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو دعوت دینے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم اور آپ اپنی زندگی کو چلانا، زندگی کو گزارنے کی کوشش شروع کر دے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت جو ہمارے لیے واضح تعلیم ہے، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، ایسی شریعت ہمارے اور آپ کے پاس ہے، جس شریعت کی ساری چیزیں واضح ہے، ہمیں اور آپ کو صرف اپنانے کی ضرورت ہے، اس پر چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو خواب غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔
میرے محترم بزرگوں، آج یہ حادثات صرف ایک مخصوص خطے میں آئے ہیں، ایک دن آئے گا کہ پوری کائنات کے اوپر، آسمانوں کے اوپر، زمینوں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، جنگلاتوں کے اوپر، پوری کائنات کے اوپر زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری زمین کو پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دیا جائے گا، پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالی ہلا ڈالے گا، پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالی پوری زمین کے اوپر زلزلہ برپا کر دے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین میں دفن ہونے والی ساری چیزیں، مدفون جتنی چیزیں ہیں وہ سارے کی سارے باہر نکل آئیں گے، وہ مدفون کیے گئے ساری چیزیں وہ باہر آ جائیں گے۔ انسان اس دن کہے گا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، آخرت کے اس ہولناکیہ آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور کھڑے ہونے سے پہلے ہم اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر لیں۔